اب دوسری جو عام بات آپ سے اسی ضمن میں جو عرض کرنی ہے، گزشتہ کوئی 2-3 دن پہلے یا اغلباً 1 دن پہلے میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا، ایک صاحب جو ہے وہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کے اشعار جو آپ نے اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں استغاثے پیش کی، اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعائیں پیش کی ہے کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اے اللہ میں تیرا سائل ہوں، اے اللہ میں تیرے در کا سوالی ہوں، میں اپنی حاجتوں کو تیرے پاس پیش کرتا ہوں، اے اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، ہم نے اس کا کب انکار کیا؟ آپ سرکار بغداد کی بات کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سارے نبی، سارے انبیاء، سارے رسول اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اگر کسی کی بارگاہ سے مانگتے ہیں تو وہ ہمارے رب اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ سارے نبی اللہ کے سوالی ہیں، سارے انبیاء اللہ کے در کے سوالی ہیں، وہ اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی وہ اللہ ہی کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، وہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ اب وہ اشعار وہ جو ہے وہ صاحب وہ اپنے آپ کو عالم کہنے والے وہ اب وہ اشعار پڑھ کے جو ہے وہ لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے جی سرکار بغداد کے یہ اشعار ہیں، حضور والی بغداد جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے مانگتے تھے۔ دیکھیے یہ اشعار ہے، تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہ جو لوگ پیروں سے مانگتے، یہ جو لوگ اولیاء سے مانگتے، یہ شہنشاہ بغداد سے جو مانگتے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگتے، ان کو شہنشاہ بغداد تو کہنے کی توفیق نہیں ہوتی، صحیح وہ کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگتے ہیں، تو ان کو حضور والی بغداد کے یہ اشعار یاد رکھنے چاہیے۔ تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مولوی صاحب آپ جو ہے تصویر کا ایک رخ قوم کو کیوں دکھاتے ہیں؟ آپ تصویر کا دوسرا رخ بھی قوم کے سامنے رکھیں نا۔ حضور والی بغداد نے یہ تو ارشاد فرمایا ہے کہ میں اللہ ہی سے مانگتا ہوں، میرا مددگار وہی ہے، میں اسی کا سائل ہوں، وہ میرا مسئول ہے، میں مشکلوں میں اس کو پکارتا ہوں، میرا حاجت روا وہ ہے، میرا مشکل کشا وہ ہے۔ ہم اس کو مانتے ہیں، یہ حضور والی بغداد کا درس توحید ہے۔ ہم کوئی مشرک، تم ہمارے اوپر شرک کے فتوے لگاتے ہو، بدعتی کے فتوے لگاتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ حضور والی بغداد کا تصویر کا ایک رخ تو دکھاتے ہو، لیکن حضور والی بغداد کا تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دکھاؤ کہ وہ اشعار تو پڑھ کے سنا رہے ہو کہ جس میں وہ اللہ سے مانگ رہے۔ ہم نے کب منع کیا کہ اللہ سے مانگنا گناہ ہے؟ ہم نے کب منع کیا کہ اللہ سے مانگنا غلط ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہر حال میں اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اولا یہی ہے، مستحب یہی ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، بہتر یہی ہے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ لیکن حضور والی بغداد کے تم یہ اشعار سنا رہے ہو، یہ سنا کر تم دوسرا رخ نہیں دکھا رہے ہو، ایک ہی رخ دکھا رہے ہو، دوسرا رخ بھی تو دکھاؤ نا مولوی صاحب۔ دوسرا رخ کیا ہے؟ وہ اشعار بھی تو سناؤ نا حضور والی بغداد کے، کہ آپ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ جِبَالٍ لَدُقَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنا راز سمندروں پر ڈال دوں تو وہ خشک ہو جائے، اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈال دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر میں اپنا راز جو ہے وہ آگ پر ڈال دوں تو آگ جو ہے ٹھنڈی ہو جائے، اور اگر میں اپنا راز میت پر ڈال دوں فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي، اگر میں اپنی راز کی بات کسی میت سے کر دوں تو وہ میت اللہ کی قدرت سے اٹھ کے کھڑی ہو جائے۔ تو میں نے کہا یہ تصویر کا دوسرا رخ تم کیوں نہیں سناتے ہو؟ سرکار بغداد نے جہاں اللہ سے مانگا ہے، ہم اس بات کو منع نہیں کرتے، وہاں یہ بھی بتایا کہ اللہ نے مجھے یہ عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں۔ جب تصویر کا ایک رخ دکھا رہے ہو تو سرکار بغداد کے دوسرے اشعار بھی تو سناؤ کہ آپ نے فرمایا کہ مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، یہ بھی تو سنانا مولوی صاحب، یہ کون سنائے گا؟ تو سرکار بغداد کے دوسرے اشعار تو سنا رہا ہے، ان کو بھی تو سنا کہ آپ نے فرمایا میرے مرید غم نہیں کرنا، ڈرنا نہیں، خوف نہیں کرنا، تو اگر مغرب میں ہو اور میں مشرق میں ہوں اور تجھے بے گناہ پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا جائے اور پھندا تیرے گلے میں لٹکا دیا جائے، ڈال دیا جائے،
اور نیچے سے تختے کو کھینچ دیا جائے، اس وقت اگر تو مجھے پکارے گا مریدی لا تخف واشن فینی عزوم قاتل عند القتال، پٹا کھینچ دیا گیا، اگر تو اس وقت مجھے پکارے گا تو میں آ کر تجھے کندھا دے دوں گا۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ اشعار بھی تو پڑھنا، یہ اشعار بھی تو سنانا سرکار بغداد کے۔ اب اگر کہے کہ جی سرکار بغداد کو یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، اس کا قرآن میں کہا ثبوت ہے، تو میں آپ کو قرآن سے ثبوت دیتا ہوں۔ یہ سورہ نمل ہے، یہ پارہ نمبر 19 ہے، اور اس کی آیت نمبر سورہ نمل کی 48، یہ آیت نمبر 48 پڑھ رہا ہوں میں سورہ نمل سے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، حضرت سلیمان علیہ السلام، تم کہتے ہو کہ یہ شرک ہے، تو یہ بدعت ہے، تو یہ تو یہ وہ۔ میں نے کہا اللہ کے نبی سے پوچھ۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ بات تم نہیں کرو، اللہ کے نبیوں کو کرنے دو، تمہارے اندر اتنا وہ ایبلٹی نہیں ہے کہ تم یہ بات کر سکو، یہ اللہ کے نبی سے پوچھو کہ اللہ کا نبی اپنی مجلس کے اندر اعلان کرتا ہے، سورہ نمل پارہ نمبر 19 آیت نمبر 48، اپنی مجلس میں اللہ کا نبی اعلان کرتا ہو میرے امتیوں سنو، ملکہ بلقیس آ رہی ہے، اس کا تخت مجھے چاہیے، 1500 میل کی مسافت پر ہے، 40 ہاتھ چوڑا، 80 ہاتھ لمبا، اور اتنا موٹا کہ وہ 20 ہاتھ موٹا، وہ تخت مجھے چاہیے 1500 میل کی مسافت سے۔ ایک جن کھڑا ہوتا ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لے آؤں گا اس کو، میں آپ کی جو مجلس برخاست ہوگی اس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ فجر کے وقت آپ کی مجلس لگتی تھی اور عصر کے وقت ختم ہوتی تھی، آپ نے فرمایا نہ مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ ایک آپ کا امتی کھڑا ہوا، تفسیر مدارک اٹھا لیجئے، تفسیر امام نسوی کی جو تفسیر ہے البحر المحیط اٹھا لیجئے، تفسیر قرطبی اٹھا لیجئے، تفسیر بغوی اٹھا لیجئے، تفسیر جلالین جو سب کے دارالعلوم کے اندر پڑھائی جاتی ہے، تمام علماء کے تمام مکاتب فکر کے نصاب میں شامل ہے، تفسیر صحابی اٹھا لیجئے، تفسیر روح البیان اٹھا لیجئے۔ جمہور مفسرین نے، یعنی کہ مفسرین کا 90% جو طبقہ ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی انسان، فرشتہ نہیں، جن نہیں، ایک امتی انسان کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے بندہ نواز آپ پلک جھپکیے ایسے، اتنا کتنا ٹائم لگتا ہے، میں پلک جھپک رہا ہے، پلک جھپک رہا ہوں، پلک جھپکیے، آپ کی پلک کو جھپکنے سے پہلے وہ تخت اٹھا کر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ میں نے کہا مولوی صاحب قرآن میں آ گیا، تو اپنی امت کو، تو اپنے لسنرز کو گمراہ کر رہا ہے، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر تو اللہ کے قرآن کا انکار کروا رہا ہے۔ یہ قرآن میں آ گیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے یہ طاقت رکھتے ہیں، یہ جرأت رکھتے ہیں، یہ قدرت رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ قدرتیں دی ہوتی ہے کہ وہ میلوں کے فاصلے پلک جھپک میں طے کرتے ہیں، نہ صرف طے کرتے ہیں بلکہ اللہ کی عطا سے اپنے ساتھ منسلک لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ بولو وہ کیسے شاہ صاحب؟ میں نے کہا دیکھ مدد کس نے مانگی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے۔ میں نے کہا یہ شرک کی دعوت دے رہے؟ میں نے کہا قرآن اٹھا، تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے مولوی صاحب۔ اللہ کا نبی مدد مانگ رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے؟ لگا ادھر فتویٰ شرک کا، ادھر لگانا شرک کا فتویٰ، اپنے صحابی سے، انسان سے مدد مانگ رہا ہے، اللہ کا نبی مانگ رہا ہے، اور اس کو منع نہیں کر رہا کہ تو کیسے لے آئے گا۔ اللہ کا نبی جانتا ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کا نبی، ہم نے یہ عقیدے کوئی اپنے پاس سے نہیں کھڑے، ہم نے اللہ کی کتاب سے لیے، نبی کے نصاب سے لیے۔ تو اللہ کے نبی کی یہ تعلیمات ہے اور اللہ کی کتاب کی یہ تعلیمات ہے، نبی کے نصاب کی یہ تعلیمات ہے کہ اللہ جل مجد الکریم اپنے نیک بندوں کو یہ عظمتیں، یہ شانیں اور یہ رفتیں عطا فرماتا ہے۔